حق تک حق پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ تو وابن السبیل مسافر اور والسائلین سائل سچے سائل مانگنے والے، سائل ہو کیا ہو سائل ہو، دیکھیں نا کہتے ہیں جی ہر سائل نہیں، الف لام ہے اس پر، سائل ہو سچا سائل ہو مانگنے والا، اس کو دیں ضرور دیں۔ آپ کے ارد گرد میں اللہ رب العزت نے ایسے بندے رکھے ہوتے ہیں جن کی مدد آپ کر سکتے ہیں، انہی کی کریں۔ اور عام طور پہ یہ اس طرح کے معاملات جتنے بھی کیے جاتے ہیں وہ جب غیر شرعی ہو جائے نا، یاد رکھنا جیسے ہی شریعت سے باہر نکلے جو مرضی کر لے اس میں برکت آ ہی نہیں سکتی۔ اس کائنات میں اللہ نے جس چیز میں برکت رکھی ہے وہ اتباع مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ اس دائرے سے جو بھی نکلے گا جہاں مرضی کھڑا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ پھر رقاب اور غلام آزاد کرنے میں، یعنی نہت قیدی جیسے عافیہ صدیقہ ہے، عافیہ صدیقیہ وہ ہے، اور اس طرح کے ہمارے جتنے بھی کوئی ایسے کفار کے شکنجے میں ہیں یا جھوٹے قیدی ہمارے ملک میں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے غریب ہے اور کسی دشمنی اور کسی انات کی بنا پر وہ جیل میں چلا گیا قیدی ہے، تو اس کو چھڑانے میں اگر آپ مال خرچ کریں گے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ نماز کا قیام کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا استقامت، الاستقامت فوق الکرامت، عربی کا مقولہ ہے استقامت کرامت سے بھی اوپر کام ہے۔ نماز کو اس قدر ادا کرنا کہ استقامت کے ساتھ اسے وقت مقررہ پر پڑھنا، اللہ رب العزت شیطان کے حملے سے اور نفس کے شر سے محفوظ کرتے ہوئے ساری زندگی وقت مقررہ پر پانچوں وقت خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآت الزکات، اور زکات، زکات کا معنی ہے پاک، زکات کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی، مال کی پاکیزگی زکات سے ہے، جسم کی پاکیزگی نماز سے ہے اور وضو سے، جسم کی اور اللہ کے ذکر سے، تو مال کی پاکیزگی اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یاد رکھیں کبھی بھی عہد نہ کریں، عہد کریں تو اس کو پورا کریں، وعدہ نہ کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں، یہ مسلمان کا کام ہے، ورنہ منافق کی علامت ہے وعدہ کرنا اور توڑ دینا۔ امام الانبیاء ایک دن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک شخص نے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہوں میں آیا ہوں، آپ کھڑے رہیں یہی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اگلے دن اس کو یاد آیا، نبی علیہ السلام واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس نے کہا میں نے تو آپ بڑا شرمندہ ہوا، تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، بس آپ نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہے، یعنی اور کوئی بات بھی نہیں کی۔ آپ سوچیں ذرا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا کتنے عہد کے پکے ہیں، اگلے دن وہی نبی علیہ السلام تشریف فرما، کتنی مصروفیات تھی ہمارے آقا کی، کتنے لوگوں کی تربیت کرنی تھی، لیکن ہر عمل میں حضور نے مکمل کامل ضابطہ عطا فرما دیا کہ ہمارے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو تمہارا محبوب کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ والصابرین فی البأساء والضراء، مصیبت اور سختی میں، مصیبت اور سختی میں صبر کرنے والے، جو بھی درد تکلیف ہے ہماری آہ و بکا سے اس نے جانا نہیں ہے، جانا اس نے اللہ کی رحمت سے ہی ہے، بجائے اس کے کہ نہ شکری کریں، آہ و بکا کریں، گلے کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو اس نے صحت دی تھی اس پر بھی، ابھی اگر کوئی مرض ہے تو جو بقیہ صحت ہے اس پر، اور جو اس میں بھی تکلیف کم ہے اس پر شکر کریں، یا اللہ تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فوراً کرم کرتا ہے کہ میرا بندہ ہر حالت میں میرا شکر گزار ہے۔ وحین البعث، اور جہاد کے وقت، مصیبت اور سختی کے وقت اور جہاد کے وقت صبر کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو تیر لگا اور اس نے ایسے کیا، حضور نے فرمایا یہ بھی اچھا نہیں ہے، کیسی بات ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے نام پہ آئے ہو تو سسکیاں نہیں، فرمایا بس وہ لگے تو خوش ہو جاؤ۔ پھر صحابہ نے ایسے ہی کیا۔ جس صحابی کو جب قریب گئے، بالکل شہادت کے قریب تھے، زخم سے چور و چور تھے، اسے پوچھا سناؤ، اس نے کہا فزت برب الکعبہ، اس نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ صحابہ کے جو اقوال زرعی ہیں، فزت برب الکعبہ، سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ لوگ تھے۔ اللہ ہمیں ایمان کی وہ پختگی عطا فرمائے ان پاک لوگوں کا صدقہ۔ اولئک هم اولئک الذین صدقوا، سبحان اللہ، فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کیا۔ کون کون سے ہیں؟ مال کہاں دیتے ہیں؟ قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سائلین کو، غلام کو آزاد کرنے، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں مصیبت اور سختی میں، اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا،
فرمایا یہ لوگ سچے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم ان اعمال کو بجا لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قریبی رشتہ داروں میں جب آپ خرچ کریں تو ان کے جو رشتہ داروں میں یہ طریقہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف کون دیتے ہیں؟ تو ان پہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ دنیا کا قانون ایسے ہو جاتا ہے، لیکن دیندار آدمی کا کیا کام ہے؟ ایسی وہاں نیکی کرنے کا مزہ ہی وہاں ہے، نیکی کرنے کا مزہ ہی وہاں ہے۔ اس نے آپ کو تکلیف دی، آپ کو پتہ ہے یہ تو مجھے تکلیف دیتا ہے، لیکن آپ نے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے، اس نے تکلیف دی، اس کا عمل ہے، میرے رب نے کہا اس کو اب تکلیف ہے، میں اس کی مدد کر دوں، اب یہ نیکی ہے خالص اللہ کی رضا کی خاطر۔ سیدنا صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا کہ اتنا جو اللہ نے رشتہ داروں کا فرمایا ہے تو کون سے رشتہ دار؟ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، انہوں نے فرمایا وہ تو ویسے ملتے جلتے ہیں، وہ رشتہ دار جو زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا۔ جتنی توفیق ہے اپنے دائرے میں رہ کر، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے، اس صورت میں نہیں کہ وہ آپ کو کمزور سمجھے، اس صورت میں نہیں، نہ اس میں ظلم و ستم کرنا ہے، بس اپنے انداز سے اس کی خدمت کر دینی ہے۔ مطلب یہ بھی ایک انداز ہے کہ آپ کا ایک رشتہ دار بیمار ہے، آپ کے ساتھ وہ بولتا بھی نہیں ہے، آپ کے قریب بھی نہیں آتا، آپ کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، تو اس کو ضرورت بھی ہے مدد کی، تو آپ کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں میرا نہ بتانا یار، اس کو یہ دے دو، کیسی زبردست نیکی ہے۔ نہ اس کو پتہ ہے، دینے والے کو اپنا کہتے ہو یا جس کا کہتے ہو میرا نہ کہنا، اللہ بھی خوش ہو جائے، نیکی بھی مل جائے۔ اور بھی کوئی ذریعے ہوں گے جو آپ کے ذہن میں آ جائے، اچھا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عقل فہم سوچ عطا فرمائی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ کیا ہیں جی؟ پرہیزگار ہیں۔ الحمدللہ نماز اللہ نے اپنے کرم سے عطا کی ہے، اقربا پر خرچ کرنے کا انداز ہے، مزید انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ قرآن سنا ہے نا، یتیموں کے ہاں ہم جہاں بھی کہیں یتیم ہوں گے ان کی تعلیم و تربیت کا، اور مساکین و غریب جو آپ کے ماتحت ہیں، اور سائلین وہ جو سچے ہیں ضرور، اور نماز تا حیات، یہ اللہ کا ہمارا عہد ہے۔ آج سے انشاءاللہ وقت پہ پڑھیں گے۔ شیطان بہترین جو ہے نا حملہ کیا کرتا ہے کہ رہ جائے نا نماز سے، کہتا ہے تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں، اور تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں، اور خیر کونی حال ٹائم ہے، بالخصوص سفر پہ، اور جب نماز جماعت سے رہ جائے تو اس کے حملے میں نہیں آنا۔ رہ گئے سو رہے پڑھنی، جب رہ جائے بڑے نمازی بڑے لوگ رہ جاتے ہیں، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ بڑے لوگ، میرے ماویہ کے بارے نہیں سنا، ان کی نمازی صبح کی رہ گئی، سارا دن روئے، امیر المومنین ہوں میں، یہ میرا حال بن گیا ہے، سارا دن روئے، اگلے دن کسی نے دروازہ کھٹکانے کا، حضرت نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا یار کون ہے مجھے اٹھانے والا؟ اس نے کہا شیطان۔ میں لوگوں کو سلاتا ہے، مجھے جگا تو اس نے کہا جان دو حضرت، وہی پڑھ لو جڑی پڑھتے ہو تسی، سارا دن روندے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نماز نے ثواب دیتا رہے۔ میں سوچا آج ہی سونا نہ نہیں تو بوتا رہو گے، ثواب اور ملے گا، وہی لے لیں جڑا کے لیندے سن۔ میں نے تو کوشش کی تھی بھی نہیں ملے گا، تم نے اور زیادہ لے لیا۔ تو درد بس چیز اللہ کے ہاں ایک آہ ہے، ایک درد ہے، ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے۔ جیسے ابھی شب برات، اگرچہ علماء اختلاف کریں گے شاید، شب برات ہے کہ لمبی نوافل بتائیں گے، یہ بھی پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لو، بندہ وہ بالکل کوئی عشق و محبت ہی نہیں ہوتی، لمبی رکعتیں گنتی کر کے تھک جاتا ہے، نہ وہ رب سے بات کرتا ہے، نہ رب سے محبت کی کوئی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ راتیں حضور کی اللہ کی ملاقات کی ہیں، رو کے اللہ کی ملاقات مانگو، اللہ سے دوستی مانگو، اللہ سے قربت مانگو۔ وہ چیزیں کیوں اپنے اوپر ڈالتے ہو جس سے آپ کا بھار بڑھتا ہے اور بوجھ ہوتا ہے؟ یہ محبت کی راہیں ہیں، جتنی پڑھی ہاں عشق سے 100 پڑھ دو، 400 پڑھو عشق سے، پڑھو محبت سے، بھار نہیں بنانا۔ یہ رات میں زیادہ سے زیادہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھرپور طریقے سے پڑھیں، اور بار بار پڑھیں۔ اس طرح کی تسبیحات جتنی صلاۃ و تسبیح میں یہ کلمہ زیادہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، اور افضل یہ ہے کہ خود بخود پڑھا جائے، یعنی خود پڑھے انسان نا۔ تو اس طرح کی تسبیحات سبحان اللہ صرف پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں۔ تو اس طرح کی تسبیحات کو پڑھا جائے، اور نوافل بھی جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ کے دل کو بھاتی ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے یہ پڑھ لیں وہ پڑھیں، بوجھ نہ بنائیں، عشق و محبت میں، ذوق میں پڑھیں، ذوق میں، انشاءاللہ ذوق میں برکات ہی برکات ہوں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل برکات نصیب فرمائے، آج رات کی بھی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو وعدہ خلافی ہوگی آج تک ہم توبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کریں گے تو
پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہر معاملے میں معافی مانگتے اللہ ہمیں عافیت عطا کرے. اور لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو جو رب نے ہمیں حکم دیا ہم اس پہ جی دیکھیں جی روزہ کوئی بھی رکھا جا سکتا. کل دن کون سا ہے؟ جمعرات. ویسے سنت رسول ہے جی. یہ اپنی دیکھیں